یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. دنیا میں ذرا خیال کرنا، تم ایک بیڑے میں سوار، ایک بیڑے میں سوار، اور اس پہلی بیڑے کی 3 منزلیں اور مناظر کا اپنا اپنا بندوبست. نیچے والی منزل اس میں بھی سوار، درمیان والی منزل میں خود اس کا سارا اہتمام، اور اوپر والی منزل میں بھی سواری. اب میں نے اس طرح ایک بیڑے کے اندر دنیا کے اندر تمہیں جمع کر دیا. ذرا ایک دوسرے کا خیال بھی رکھنا، ایک دوسرے کی زندگی کا تمہارا حق ہے، اس حقوق کو ادا کرنے کی فکر بھی کرنا. اس لیے کہ میرا حق اگر رہ گیا تو میں یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، مجھے اختیار ہے میں چاہے معاف کر دوں یا عذاب دوں، لیکن کسی کی عقل تنظیم، کسی سے زیادتی، کسی کا حق کھانا جب تک وہ تمہیں معاف نہ کرے گا میں معاف نہیں. ذرا یہ خیال رکھنا، یہ خیال رکھنا. اور آنے والے کی خوشی ہوتی ہے، یہی اولاد ہوتی ہے. جب پیدا ہوتے تو ماں باپ چھوٹ جب ماں باپ کی باری آتی ہے تو چھوٹتے اور نفرت بھی کرتی ہے. یہ ایک دنیا کی رشتہ ہے، یہ یاد رکھنا. آج اگر میں بھی یہ بات کریں تو السلام کی خدمت ایک صحابی نے عرض کیا میزان گرامی قدر، آج کی یہ تقریب جو آپ نے منعقد کی، استاد محترم حضرت علامہ مولانا رفیق صاحب جنہوں نے اپنی 56 سالہ زندگی احباب کے لیے، دین کے لیے وقف کی ہوئی تھی، ان کی الوداعی تقریب آج احباب نے ان کو الوداع کرنے کے لیے خلوص اور اظہار کا اہتمام کیا ہے. دعا ہے اللہ رب العالمین ان کا ہر ایک قدم چل کر آنا اور ہر لفظ کے عوض رب کائنات ان کے درجوں کو بلند فرمائے. آنے والی زندگی ہے، جو زندگی باقی رہتی ہے، ان کو صحت کاملہ عاجلہ والی زندگی عطا فرمائے. اب اس محفل کا آغاز باقاعدہ رب کائنات کی لائحہ کتاب سے کرتے ہیں. تلاوت کلام عظیم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں سمیر رقیب کو کہ اس پہ پر آئیں اور کلام عظیم سے ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائیں. سمیر رقیب. مختصر وقت کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب کاشف منظور صاحب کو کہ اس پل پر آ کر بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری لگوائیں. کاشف منظور. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عشق سرکار میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے،
نسبت ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں. میرے آقا کے غلاموں میں کرم دیکھا, میرے آقا کے غلاموں میں کرم دیکھا, جن پہ کرم دیکھا انہیں یہ پڑھتے سنا صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اپنی نسبتوں سے میں کچھ نہیں ہوں, اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. اپنی نسبتوں سے میں کچھ نہیں ہوں, اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. دیکھنے والا مجھ کو نہ دیکھو, دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو. دیکھنے والا مجھ کو نہ دیکھو, دیکھنا کہ تم کے دامن سے وابستہ ہوں میں, ہونے والی ہے کس کا گدا ہوں. تم کے دامن سے وابستہ ہوں میں, ہونے والی ہے کس کا گدا. اس کرم کو مگر کیا کہو گے, میں نے مانا میں سب سے برا ہوں. اس کرم کو مگر کیا کہو گے, میں نے مانا میں سب سے برا ہوں. میں نے مانا میں سب سے برا جو گرو کو سمیٹے ہوئے ان کے قدموں میں بھی پڑا ہوں. جو گرو کو سمیٹے ہوئے ان کے قدموں میں بھی پڑا ہوں. اپنی صبح سے میں کچھ نہیں ہوں, اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. استاد محترم کی زندگی دراز فرمائے اور ان کو اسی طرح صحت اور تندرستی عطا فرمائے. یہ دست شفقت ہمارے سروں پر ہمیشہ رکھیں اور ان کا سایہ دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھیں. ان کی بڑی خدمات ہیں. ایک انسان آندھی طوفان بارش میں نماز پڑھائی, بچوں کو پڑھایا, تراویح پڑھائی, نماز جمعہ کو پڑھایا اور بہت بڑی خدمت ہے. 56 سالہ آج کل بہت کم زندگی ہے انسانوں کی. 56 سالہ ان کی یہ زندگی, ان کی یہ خدمات, رب تعالیٰ ان کو آگے بھی رنگ لگایا ہوا ہے اور بھی رنگ لگائے گا. یہ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اگر اہل محلہ کسی کی بھی طرف سے ان کی دل آزاری ہوئی, میری طرف سے ہوئی, تو میں ان سے معذرت خواہ ہوں. کوئی بھی بات اپنے دل میں نہ رکھیں اور دعا دیتے ہوئے شفقت کا سر ہمارے سروں پر پھیرتے ہوئے انشاءاللہ یہ رخصت ہوں گے.
سالہ زندگی تو تھوڑی نہیں، بہت زیادہ زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ سیدھا عطا فرمائے گا، میں دعا گو ہوں، اور رب کائنات ان کو ہر ہر لفظ کے عوض، ہر قدم کے عوض نیکیاں عطا فرمائے گا۔ آپ نے کمیٹی ممبران اور اہل محلہ کی طرف سے جناب پروفیسر وقاص صاحب کو مدعو کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آ کر استاد محترم کا شکریہ ادا کریں۔ پروفیسر وقاص صاحب۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ شاندار اور پررونق تقریب جو نہایت ہی عزتوں کے مالک ہمارے استاد محترم مولوی محمد رفیق صاحب کے اعزاز میں انعقاد پذیر ہے، اس شاندار اور مختصر مگر جذبات سے بھرپور تقریب کو منعقد کروانے والے تمام افراد جو ہیں وہ آج مبارکباد کے مستحق ہیں۔ تو اس موقع پر میں اپنے کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہوں گا۔ جو علم کا علم ہے استاد کی عطا ہے، جو ہاتھوں میں قلم ہے استاد کی عطا ہے، جو فکر تازہ دم ہے استاد کی عطا ہے، جو کیا رقم ہے استاد کی عطا ہے۔ حاضرین محفل، آج انسان چاند کا سفر کرنا چاہتا ہے اور مریخ کی سیر کرنا چاہتا ہے، سمندر میں اپنا مسکن بنانا چاہتا ہے اور پہاڑوں کے سینوں کو چیر کر اس میں رستہ بنا رہا ہے۔ وہ کون سی ذات ہے جو انسان کو اتنی قوت عطا کر رہی ہے؟ بے شک وہ ذات مطلق ہے۔ اس کے علاوہ ذات مطلق کے علاوہ وہ کون سی ہستی ہے جو انسان کے بازو کو قوت پرواز عطا کر رہی ہے؟ تو بے شک وہ ہستی ایک استاد ہے۔ استاد ہی وہ ہستی ہے جو انسان کو تسخیر کائنات کا حوصلہ بخشتی ہے۔ یہاں پہ ایک مثال کا میں ذکر کروں گا۔ اگر کچھ دو لوگوں کے پاس ایک سکہ موجود ہو اور وہ اپنا سکہ ایک دوسرے کے ساتھ تبدیل کر لیں تو آخر میں دونوں کے پاس ایک سکہ ہی بچے گا۔ لیکن اگر دو لوگوں کے پاس ایک اچھا خیال موجود ہے، اگر وہ دونوں آپس میں وہ اپنا خیال تبدیل کر لیں تو آخر میں دونوں کے پاس دو خیال آ جائیں گے۔ اسی طرح استاد اپنے لاکھوں خیالات کو بہت سے لوگوں تک منتقل کرتا ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو انسان کی زندگی میں 3 لوگوں کے اثر کی گہری چھاپ ہوتی ہے، جس میں ایک ماں، دوسرا باپ اور تیسرا استاد۔ ماں باپ بچوں کی جسمانی نشوونما کرتے ہیں، جبکہ ایک استاد بچوں کی روحانی نشوونما کرتا ہے۔ استاد بچوں کے ذہن میں اس وقت نقش نگاری شروع کرتا ہے جب بچے کا دماغ ایک سفید کاغذ کی مانند ہوتا ہے۔ استاد ننھی منھی کلیوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرتا ہے۔ یہاں پہ میں ایک اور بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ انسان جو ہے وہ سیکھ کے کچھ نہیں آتا، اس کو سکھایا جاتا ہے۔ وہ اس میں سب سے اہم رول ہوتا ہے وہ استاد کا رول ہوتا ہے۔ وہی انسان کو سیدھی راہ پہ چلاتا ہے، نیکی کی راہ دکھاتا ہے، برائیوں سے بچاتا ہے۔ ان سلسلے میں اگر میں استاد کے مقام کی بات کروں تو میرے ذہن میں حدیث کے کچھ الفاظ ایسے آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ ارشاد ہوا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے
دینی تعلیمات یہاں پر دیتے رہے ہیں، تو یہ اس مقدس کتاب کی ہی برکت ہے کہ اگر آپ آج غور کریں تو مجھ سمیت استاد محترم کا چہرہ دیکھیں اور اپنے بھی دیکھیں تو ماشاءاللہ ان کے چہرے پہ زیادہ رونق ہوگی. یہ اسی کتاب مقدس کی برکت سے ہی ہے. اس کے علاوہ اگر میں استاد محترم کی خدمات کا احاطہ کرنا چاہوں تو یہ میرے لیے بڑا مشکل کام ہے. ان کی خدمات کا احاطہ کرنا ممکن ہی نہیں. استاد محترم نے اپنی خدمات کا سلسلہ اس وقت شروع کیا جب مکان کچے ہوتے تھے اور لوگ سچے ہوتے تھے. سردی ہو یا گرمی ہو، دھوپ ہو یا چھاؤں ہو، استاد محترم پیدل چل کر آتے رہے اور ایک طویل عرصے تک یہاں پہ اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے. ان کی خدمات کا اجر ہم تو یہاں پہ نہیں دے سکتے. ان کی جو خدمات ہیں ان کا صلہ اللہ تعالیٰ کیسے دے گا، اس کے لیے میں ایک شاعر نے ایک نظم لکھی ہے. اس نظم میں شاعر اصل میں یہ ذکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں عطا کی ہیں اب بعد میں ان نعمتوں کا سوال بھی ہوگا. اس چیز کو شاعر نے ایک نظم کی صورت میں پیش کیا ہے. پہلے اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کون کون سی نعمتیں انسان کو دے رہا ہے اور آخر میں پھر ان نعمتوں کے بارے میں سوال بھی پوچھا جائے گا. تو وہ کچھ نظم ہے، اس کے چند ایک اشعار میں آپ کی نظر کروں گا. مہاتب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار، میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا. زمین پہ تجھ کو آب و دانہ دیا، بھائی دے کے تجھے بازو دیا، بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے یہ ناطے یہ گھرانہ یہ گھر، اور اس پہ کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے شریعت بھی دی، غرض پہ سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے. یہ ایک اللہ تعالیٰ کا سوال ہے جو اپنی نعمتیں دینے کے بعد انسان سے سوال پوچھے گا. تو میرے خیال میں اس سوال کا جواب جب ہمارے محترم استاد جو ہیں یہ آخرت میں جب اللہ تعالیٰ، میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان سے پوچھے گا کہ بتا کیا کیا تو نے میرے لیے، تو میرے خیال میں استاد محترم کی یہ جو خدمات ہیں یہ اس سوال کا یہی جواب کافی ہوگا. ایک مرتبہ پھر میں اہل محلہ کی طرف سے استاد محترم کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی والی لمبی عمر عطا فرمائے. اور آخری شعر کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. ایک موتی سی چھپ دکھا کر، ایک میٹھی سی دھن سنا کر، ستارہ شام بن کر آیا، برنگے خواب سحر گیا تو وسلام. يا حبيب الله النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه. الله 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 اعلموا عم اليقين النبي حاضرين اعلموا عم اليقين أن رب العالمين وجبت صلى عليه أن رب العالمين أول من صلى عليه.
کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، شفع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ میرے آقا، یا رسول اللہ میرے آقا، یا حبیب اللہ میرے آقا، یا حبیب اللہ۔ النبی یا من حضر، النبی خیر البشر، النبی یا من حضر، النبی خیر البشر، من لا غنشق القمر ونزل سلم علیہ، من لا غنشق القمر ونزل سلم علیہ۔ دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کف پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ یا رحمت للعالمین، یا رحمت النبی المجتبى، النبی ساکن قبا، النبی المجتبى، النبی ساکن قبا، حبه لمذهبا ربنا صلى عليه، حبه لمذهبا ربنا صلى عليه۔ اللہ 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 بے ہنر بے تمیز کس کے ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود، آس ہے کوئی نہ پاس ایک تمہاری ہے آس، بس یہی آسرا تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول النبی صلی علیہ، النبی صلی علیہ، النبی صلی علیہ، صلوات اللہ علیہ، یا حبیب اللہ۔ النبی ذاک الملیح قوله قول صحیح، النبی ذاک الملیح قوله قول صحیح، والقرآن شیء الفصیح الذي انزل علیہ، والقرآن شیء الفصیح الذي انزل علیہ۔ تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں سلام، تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں ثنا، تم پہ کروڑوں درود، تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، بک ہو داتا عطا، تم پہ کروڑوں درود، بک ہو داتا عطا، تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول مصطفیٰ مصطفیٰ، یا رسول مصطفیٰ مصطفیٰ، یا حبیب مصطفیٰ مصطفیٰ، یا حبیب مصطفیٰ، النبی المصطفیٰ ابن زمزم والصفا، النبی المصطفیٰ ابن زمزم والصفا، من تعالی شرفا کلکم صلی علیہ۔ یہ اٹھے گا ہمارے لیے دین ہے، دنیا بھی موضوع کریم اپنے قرب اپنی رضا کا
ذریعہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کا ذریعہ اللہ پاک اس مسجد کو آباد کرنے کے یا انجام مطلب کو توفیق عطا فرما سے کرم صلی اللہ علیہ وسلم خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلیہ وسلم برحمتہ رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا، تم سے ملا جو ملا، تم پہ کروڑوں درود، نافع و دافع ہو تم، شافع و رافع ہو تم سے بس افسوں خدا، تم پہ کروڑوں درود، شافع و نافع ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پہ فدا، تم پہ کروڑوں درود، تم ہو میں تم پہ فدا، تم پہ کروڑوں درود، یا رسول اللہ میرے آقا، یا رسول اللہ میرے آقا، یا حبیب اللہ میرے آقا، یا حبیب اللہ، النبی ذاک العروس ذکرہ یحیی النفوس، النبی ذاک العروس ذکرہ یحیی النفوس، النصارى والمجوس اسلموا على يديه، النصارى والمجوس اسلموا على يديه. کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود، یا رسول اللہ یا رحمت للعالمین، یا رحمت والحسن والحسين للنبي ريحانتين، والحسن والحسين للنبي ريحانتين، فاطمة قرة عين جدهم صلوا عليه، فاطمة قرة عين جدهم صلوا عليه. الله 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 عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نا میرا رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہو نا میرا رضا تم پہ کروڑوں درود، یا رسول النبی صلی النبی صلی علیہ، النبی صلی علیہ، صلوات اللہ علیہ، یا حبیب اللہ، النبی صلی علیہ، النبی صلی علیہ، النبی صلی علیہ، صلوات اللہ علیہ. اللہ چل 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 چل
چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ